اور اس طرح کی ٹویٹس میں اور سوشل میڈیا پہ جو شور مچایا جا رہا ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کہ جنہوں نے ان کو پہلے وزیر اعظم بنایا تھا وہ ان کو آپ وزیر اعظم بنا دیں گے. میں بڑے محتاط انداز کے اندر یہ فکرہ کہہ گیا ہوں, آپ نے سمجھ جانا ہے. تو یہ اس عمر کی اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح کا کوئی بھی ایڈونچر وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہو وہ کرے. کہ وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی تمام باتیں مانتے گئے تھے اور آخر میں جا کے پھر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا تو عمران صاحب نے وہ دھرنا اٹھایا تھا. وہ اسی طرف بلی کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی بھی اس وقت سیاست پہ انویسٹ کرنے والا طاہر القادری صاحب پہ شاید انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس لیے آپ ان کو نہیں دیکھ پائیں گے پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے کے اوپر. ہم السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی رضوان صاحب، آپ نے جو ہے وہ لاسٹ ویلاگ میں ایک اشارہ دیا تھا کہ جو بلکہ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا جس پر آپ نے کہا تھا کہ اس کے لیے ہمیں پورے ویلاگ کی ضرورت ہے اور ہم نے اپنے ناظرین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں وہ تمام تفصیلات جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ شاید وہ کچھ دنوں تک جو ہے آنے والے دنوں میں وزیر اعظم کا حلف اٹھانے لگے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کی آڈیو لیک کی کنٹروورسی بھی چل رہی ہے. تو آپ کے خیال میں حالات کس طرف جا رہے ہیں اور اس طرح کی ٹویٹس میں اور سوشل میڈیا پہ جو شور مچایا جا رہا ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں فیصل جاوید خان. کام تو ان کا ہے وہ اسٹیج سیکرٹری کا ہے لیکن وہ سینیٹر بھی بن گئے ہوئے ہیں, اور بنیادی طور پہ وہ ایک ریڈیو سے ان کے کیریئر کا آغاز ہے, آر جے تھے وہ, تو وہاں سے پھر وہ عمران صاحب کا سٹیج ان کو مل گیا تو وہ بہت بڑے بن گئے ہیں اپنی طرف سے. وہ ہر چوتھے دن نہیں بلکہ ہر دوسرے دن ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ عمران احمد خان صاحب جو ہیں, عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ان قریب افتتاح کریں گے, وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے. پھر یہ ان تک بات نہیں رہتی اور یہی بات ریپلیکیٹ کرتے ہوئے ہمیں پی ٹی آئی کے بہت سے دیگر اسٹال ورڈ یا لیڈرشپ جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے. تو اب اگر آئینی قانونی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسمبلیز کے اندر کم از کم قومی اسمبلی میں تو موجود نہیں ہے, قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہے, وہ اس کا بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ون فائن مارننگ وہ اسمبلی میں چلے جائیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل تو ڈیٹ بھی دے دی 10 اکتوبر تک کی انہوں نے نہیں دی, کسی اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے دی گئی, لیکن 10 اکتوبر تک جی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے. اچھا, عمران خان صاحب وزیر اعظم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ہم یہ بات ڈسکس کر لیتے ہیں, سوچ لیتے ہیں. دیکھیے آئینی طور پہ تو ایسا ہے نا کہ ایک نو کانفیڈنس کی موو آئے اور صدر علوی اپنے جناب شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ وہ جناب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اچھا, اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی آپ کو دن دینے پڑتے ہیں, 15 ایک دن تو میرا خیال ہوتے ہیں, نہیں 8 دن ہوتے ہیں, 8 دن کے اندر اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے. تو آج ہم 29 پہ بیٹھے ہیں, تو اگر آج بھی صدر یہ بات کہہ دیں تو اس کا بلکہ ہاں تو 8 تاریخ 7 تاریخ تک تو وہ ٹائم ہوگا, اور اس کے بعد ہو جاتا ہے 7 تاریخ کو عدم اعتماد ہو جاتا ہے, اور اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ متعینہ ووٹ حاصل نہیں کر پاتے. تو ہم ورسٹ کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد 8 ہی دن چاہیے ہوں گے جس کے اندر اگلے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے نامزدگی کے پیپرز آئیں گے اور پھر آئے گا. اور اگر ہم فرض کریں کہ سسٹم بڑا ایفیشینٹ ہے تو ایک دن نامزدگی کے پیپر آئیں گے, پھر ایک دن ایک دن طے کیا جائے گا کہ اس دن الیکشنز ہوں گے, اور 9 کو, اور اگر ہم 10 کی بات کریں مطلب اگلے دن الیکشن کی بات کریں تو یہ 10 تاریخ آ جاتی ہے. حلف وہ پھر بھی 10 کو نہیں اٹھا سکتے اگر آج کے دن کی ہم بات کریں. حلف پھر بھی ان کا 11 کو یا 12 کو ہی ہوگا. تو یہ کیا ہے, یہ ایک قسم کی جو ہے. اچھا, اب اس کی دوسری پاسبلٹی دیکھ لیتے ہیں. جب ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یا جو ان کے لوگ ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کرنا پسند کر لیتے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ یوں ہوگا کہ جنہوں نے ان کو پہلے وزیر اعظم بنایا تھا
وہ ان کو آپ وزیر اعظم بنا دیں گے. میں بڑے محتاط انداز کے اندر یہ فکرہ کہہ گیا ہوں, آپ نے سمجھ جانا ہے کہ جنہوں نے پہلے وزیر اعظم بنایا تھا وہی اپنے ہاتھوں سے ان کو دوبارہ. نہیں, لیکن یہاں پہ آپ اتنے محتاط انداز سے آپ نے بات کی ہے تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ کیا اب ان کے جو تعلقات ہیں وہ ابھی بھی ویسے ہیں کہ وہ ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنا سکتے ہیں؟ ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگوں کے مطلب کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو ان کے تعلقات آئیڈیل ہیں, اور اس بنیاد کے اوپر ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ پہلے جو انہوں نے وزیر اعظم بنایا تھا اس وقت تو انہوں نے سسٹم کو اور پروسیجر کو رگ کیا تھا نا. ہمارا یہ دعویٰ ہے, میرا یہ دعویٰ ہے کہ سسٹم کو رگ کیا تھا. آر ٹی ایس وغیرہ بیٹھ گئے تھے, یہ ہو گیا تھا, پھر جہانگیر ترین کا طیارہ چلا تھا اور علیم خان کا پیسہ چلا تھا, تو ان کو سمپل میجورٹی ملی تھی 4 سیٹوں کی جس کو پڑھا. لیکن سر پھر بھی ایک ڈیو پروسیس جو تھا الیکشنز کا وہ تو فالو کیا گیا تھا نا. لیکن اب تو جو پروسیس ہم جس کی بات کر رہے تھے پہلے, اگر وہ بھی فالو کیا جائے تو بھی پاسبل نہیں ہے. ہاں, یہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ اس طرح اب کانسٹیٹیوشنل طریقے سے تو وہ نہیں بن پا رہے نا, یا بن پائیں گے, تو پھر ان کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہی رہ جاتا ہے. میرا دل نہیں کرتا کہ میں ماشاء اللہ کا نام لوں, تو پھر وہ ان کانسٹیٹیوشنل طریقہ رہ جاتا ہے. اور میری ذاتی اطلاع کے مطابق کسی کا بھی جو لگایا کرتے ہیں ان کا اس طرف جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے. نہ موڈ ہے, نہ اس وقت ملک کی معیشت یا ملک کی انٹیگریٹی اس عمر کی اجازت دیتی ہے, جبکہ آپ کے اس وقت مسلسل آپریشن فاٹا کے اندر اور بلوچستان کے اندر جاری ہیں. اس صورت کے اندر کسی اس طرح کے ایڈونچر کی یہ ریاست اگر اس نے اسی جغرافیائی صورت کے اندر زندہ رہنا ہے تو یہ اس عمر کی اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح کا کوئی بھی ایڈونچر وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہو وہ کرے اور اس کی سلامتی کو خطرے پہ ڈالے. اس پہ ان صاحب جو جن سے ہمارا ڈائیلاگ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے. تو بہرحال ان کے ماشاء اللہ جیسا ایڈونچر تو جو ہے وہ ہمارا سسٹم برداشت نہیں کر سکتا, لیکن اگلے آنے والے مہینے میں نومبر میں جو ہے وہ ایک جو بہت اہم تعیناتی ہونے والی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ ایکسٹینشن چلے گی یا کوئی نئے جو ہے وہ آرمی چیف آئیں گے اور اپنا عہدہ سنبھالیں گے, حالات کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ ان کی جو تعیناتی ہے اس کو بھی کافی کنٹروورشل تو بنا دیا گیا ہوا ہے. دیکھیے, عمران صاحب جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو سمود آئینی عمل ہوتا ہے جو کہ وزیر اعظم پاکستان کا پریروگیٹو ہوتا ہے وہ اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیں اور میڈیا کے ذریعے خود اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم اتنی مخالفین کی ایسی تیسی کر دے کہ نتیجے کے طور پہ وہ مارجنلائز ہو کے وہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں جو کہ انہوں نے 2014 والے دھرنے کے اندر کیا تھا کہ وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی تمام باتیں مانتے گئے تھے اور آخر میں جا کے پھر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا تو عمران صاحب نے وہ دھرنا اٹھایا تھا. وہ اسی طرف بلی کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور ان کے خیال کے اندر حالات سارے نارمل ہو گئے ہیں. اگر عمران صاحب کی گیدرنگ دیکھی جائے تو عمران صاحب جو تھے ان کی گیدرنگ اس وقت بھی نامینل تھی. ان کو جو افراد کار تھے وہ طاہر القادری صاحب نے پرووائڈ کیے تھے. اور عمران صاحب کا یہ خیال ہے, میں اب آپ کو ان کا مائنڈ بتا رہا ہوں, کہ چونکہ کسان جو ہیں وہ احتجاج کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اسلام آباد کے ڈی چوک کی طرف اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ڈال دیے ہیں, تو اب ان کسانوں کے مجمع کے سامنے وہ اپنے پوسٹر اور بینرز لگا کے تو یوں قوم کو بتائیں گے کہ کس طرح لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ ان کا حامی ہے اور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس سے ہٹ کے سر کسان احتجاج پہ تو بات کریں گے, لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے جو ہے میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ کچھ اس سے پہلے کے ویلاگس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ شاید ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی واپس آ سکتے ہیں, تو کیا آپ ان کو واپس آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور کوئی اپنا رول پلے کریں گے؟ دیکھیے, جو دریائے سواں ہے نا جو پنڈی سے داخل ہونے سے پہلے آتا ہے اس کے اندر سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے. طاہر القادری صاحب اس پورے عرصے میں پچھلے 4 سال کے اندر خاموش رہ کے اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر چکے ہیں, اور اس خاموشی کے دوران وہ پاکستان تشریف بھی نہیں لائے, حالانکہ ان کے اپنے کزن کی حکومت تھی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی. وہ واپس نہیں تشریف لائے. وہ اب موجودہ پولیٹیکل سینیریو سے غیر متعلقہ لا تعلق
یا irrelevant ہو چکے ہوئے ہیں, انہیں اپنی ریلیونسی کریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوگا. اور بہرحال اب جو لندن سازش بھی نہیں کوئی ایسی ہوئی جس کے اندر پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کا ایک دو لوگ جو ہیں وہ طاہر القادری اور چودھری برادران کے ساتھ ایک جگہ پہ میٹنگ کے لیے جاتے تھے, اور اس جگہ سے نکلتے ہوئے مرتضی علی شاہ صاحب نے ان کو پکڑ لیا تھا, یا پکڑ کیا لیا تھا کہ ان کی تصویریں بنا لی تھیں, تو انہوں نے پھر وہ کہا تھا کہ جی آپ اسے پبلش نہیں کریں گے, تو انہوں نے پبلش نہیں کیا, لیکن ان کے پاس وہ ریکارڈ تو موجود ہے. اب اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. طاہر القادری صاحب پاکستان آنے سے پہلے آپ اندازہ فرمائیں کہ ایران بھی تشریف لے کے گئے تھے, اور وہ پاکستان تشریف لائے تھے, اور پھر انہوں نے یہ دھرنے ورنے کا سارا ڈرامہ شروع کیا تھا, اور سیاست نہیں ریاست بچاؤ وغیرہ کا کیا تھا. مجھے نہیں لگتا, ویسے بھی ان کے جتنے ورکر ہیں, یہ رقیق عباسی صاحب سے لے کے جتنے بھی ان کے ورکر ہیں, وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں, اور آج کل وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ بیان کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں پورے دھڑلے کے ساتھ. تو ان کے پاس تو نہ سوشل میڈیا پہ کوئی پاور ہے. ہاں یونیورسٹی اور سکولوں کے بچے ہیں جن کو اور ان کے اساتذہ کو وہ گھیر کے لا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی ایکسرسائز, پلاننگ اور انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. کوئی بھی اس وقت سیاست پہ انویسٹ کرنے والا طاہر القادری صاحب پہ شاید انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس لیے آپ ان کو نہیں دیکھ پائیں گے پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے کے اوپر. ہم واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ کسان احتجاج پہ. کیا کسان احتجاج ہے. یہ احتجاج جو ہے یہ اس علاقے کے لوگ کر رہے ہیں جہاں پہ سیلاب نہیں آیا. پنجاب کے صرف 2 اضلاع کے اندر, راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے اندر سیلاب آیا ہے, باقی جگہوں پہ نہیں آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ کسان کا پنجاب میں نہیں آیا, پنجاب سندھ کے اندر آیا ہے, یا پنجاب کے 2 اضلاع میں آیا ہے, بلوچستان میں آیا, اور پھر بلوچستان میں آیا ہے, کے پی کے میں بھی آیا ہے. تو اب اگر اس صورت کے اندر وہاں کا کسان اگر آ کے احتجاج کرے کہ جناب مجھے پانی اترنے لگا ہے, تو اب مجھے آپ بغیر کسی قیمت کے گندم کا بیج اور وہ فراہم کر دیجئے, مفت میں گندم کا بیج دیا جائے. میں اس بات کا حامی ہوں کہ وہاں کے کسان کو کھاد اور بیج جو ہے وہ مفت میں فراہم کیے جانے چاہیے, تاکہ اب وہ اس میں جو ہے پانی جیسے اترے, تاکہ ان کا کچھ نہ کچھ جو ان کا اتنا نقصان ہوا ہے اس کا کچھ تو ازالہ ہو سکے. ان کے نام پہ جب اتنی امداد لی جا رہی ہے تو ان کا کچھ ازالہ بھی تو کرنا چاہیے. ہاں, ان کی فصل لگ جائے گی. بہت سارے علاقوں سے پانی اب نہیں اترا, بلکہ بہت سارے علاقوں میں تو پھر چڑھنا شروع ہو گیا ہے, لیکن جہاں سے اتر رہا ہے وہاں کے کسانوں کو یہ دیا جائے, وہ اپنی فصل بولیں گے اور 3-4 ماہ کے بعد ان کی فصل آ جائے گی, تو وہ اس ٹراما میں سے نکل آئیں گے. اکنامک ٹراما کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے جن کے عزیز بہہ گئے ہیں پانی کے اندر اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کسان اتحاد والے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو سیٹلڈ علاقہ ہے, اور وہاں پہ سیلاب بھی نہیں آیا, اور وہ سب سے زیادہ آؤٹ پٹ بھی دیتا ہے. مطلب 72% گندم جس علاقے سے پورے پاکستان کو ملتی ہے, پاکستان کی پیداوار کے اندر, وہ اس علاقے کے کسان ہیں. وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اشیاء جو ان پٹس ہیں, جو مداخلات ہیں زراعت کے, ان کی قیمتوں میں کمی کی کرے وفاقی حکومت جو ہے اس کے اندر کمی کرے. تو اب حکومت جو ہے وہ اناؤنسمنٹ تو کر سکتی ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن پھر صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے. تو یہ ہے جس لاجک کی سمجھ نہ آنے والی بات ہے. پہلے یہ آئے تھے پچھلے ہفتے, تو ان سے کہا گیا تھا ہم آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کروا دیں گے, یہ اپنا دھرنا اٹھا کے واپس چلے گئے تھے. اسی دن آئے تھے جس دن عمران خان صاحب نے آنے کا اعلان کیا ہوا تھا. تو اب پھر آ چکے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ بھی گئے ہیں, اور اب ان کے مطالبات کے اندر وزیر اعظم سے ملاقات کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو کہ موجودہ حکومت اس وقت, جب کہ آئی ایم ایف کے اندر بھی جکڑی ہوئی ہے اور اسے سیلاب زدگان کو بھی کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کرنا ہے, شاید حکومت کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ ہو. لیکن اس میں جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کی پرائس اگر کنٹرول ہو جاتی ہے ڈار صاحب سے, جو کہ یقیناً ہو جائے گی, تو پھر لوکل مارکیٹ کے اندر مداخلات کی قیمت کم کروانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوگی, وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوگی. اور صوبائی حکومت اس وقت اس طرح کے کسی موڈ میں نہیں ہے. پنجاب کے اندر جو بھی فنڈ جاری ہو رہا ہے وہ گجرات ڈویژن کے لیے ہو رہا ہے,
یا منڈی بہاؤالدین ضلع کے لیے ہو رہا ہے، کسی دوسرے تیسرے ضلع کے لیے فنڈ جاری نہیں ہو رہا. اور اس وقت پی ٹی آئی کی والوں کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان پہ سنائی دے رہی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا. اپنی کانسٹیٹوئنسی کو پکا کر رہے ہیں، حالانکہ چکوال سے بھی یہ جیتے ہوئے ہیں، چودھری فیملی کے ایک صاحب جو ہے وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی ان کا جو ہے وہ کوئی زور نہیں ہے. وہ خیر وہ پہلے کر چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ یہاں سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو لیٹ سی اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، اور حکومت اور خاص طور پہ رانا ثناء اللہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. تو سر رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے تو بڑی صاف کلیئر کٹ لائن دی ہوئی ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ اگر پی ٹی آئی والے آتے ہیں تو وہ ان کو بڑے سخت طریقے سے جو ہے وہ نپٹیں گے. تو لیکن اگر یہ کسان اتحاد کی صورت میں کوئی احتجاج ہوتا ہے اور اس میں پی ٹی آئی شامل ہوتی ہے، جس طرح سے آپ نے اشارہ بھی دیا، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں چلتے چلتے تھوڑا سا بھائی ان کو پتہ، مجھے اس بات کا بالکل خدشہ ہے، اور یہ میں بات کہنے ہی لگا تھا کہ آپ نے سوال کر دیا. مجھے اس بات کا بالکل خدشہ ہے کہ جب یہ ڈی چوک پہنچ جائیں اور ایک آدھ دن انہیں وہاں پہ ہو جائے تو یہ اپنی بغل میں سے پی ٹی آئی کے جھنڈے نکال کے لہرانا شروع کر دیں اور عمران خان ان سے خطاب کرنے کے لیے پہنچ جائیں. یہ عین ممکن ہے. تو پھر ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حکیم ثناء اللہ لیل پوری جو ہے وہ ان کے لیے موجون بنا کے بیٹھے ہوئے. پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ثناء اللہ صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. پی ٹی آئی کے چونکہ بہت بہادر مظاہرین ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ انہیں احساس ہوا ہو کہ ہم اپنے نام سے تو شاید یہ جا کے مظاہرے اور احتجاج نہیں کر سکتے، تو ہم کسانوں کے نام پہ گھستے ہیں، بعد میں اپنے جھنڈے لہرا دیں گے اور اپنے پوسٹر پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور بعد میں وہ خواتین وغیرہ بھی ان کو جوائن کر لیں گی. تو اگر ایسا ہوا تو پھر ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علاج ان کا اسی طرح سے ہوگا جس طرح کا پی ٹی آئی کے لوگوں کا اعلان کر رکھا ہے حکومت نے. تو بہرحال یہ ہے اس کا. لیکن ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ 28 نومبر ایک ایسی ڈیٹ ہے جس تک ایک تقرری ہونی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا. اس وقت تک ایسی قوتیں جن کی اس تقرری کے اندر سے نہیں ہے، وہ اپنی سے بنانے کے لیے، اپنی مرضی کرنے کے لیے یا اپنی مرضی کا بندہ اپوائنٹ کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو حکومت جو ہے ظاہر ہے جیسی بھی وہ ہے، 26 کلومیٹر کی حکومت ہے فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کی، اس نے بھی شاید یہ سوچ لیا ہے کہ وہ ان کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کی تقریر کے اندر جو بدلا ہوا لہجہ تھا ان کا، وہ شہباز شریف صاحب کا لہجہ نہیں تھا. میں نے ان کو چیف منسٹر کے طور پہ بھی دیکھا ہے، اور مطلب کہ اتنا عرصہ، اور اب پچھلے 4 ماہ سے ہم انہیں پرائم منسٹر کے طور پر بھی 5 ماہ سے دیکھ رہے تھے. کبھی انہوں نے وہ لہجہ اختیار نہیں کیا جو انہوں نے 3 روز پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں اختیار کیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اسی لہجے کے اندر بات کرنے کو تیار ہیں. تو 28 نومبر تک ہمارے ہاں اس طرح کی اپ ہیول آتی رہیں گی، اور یہ نہیں ہوگی یہ چلی جائے گی تو کوئی کلرک ہو سکتا ہے اٹھ کے آ جائے تو ان کو کوئی کام یاد آ جائے. کلرک چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے خاکروب اٹھ کے آ جائیں. کلرکس ہیں، فارماسیوٹیکلز والے ہیں، نابینا افراد، بہت سارے ہمارے ایسے شعبے ہیں جن کے لوگ جو ہے وقتاً فوقتاً ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کو کوئی انگلی لگا دے، وہ اٹھ کے آ جائے، انہیں یاد آ جائے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کو کہ ہمارے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، اور میرا مطلب ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کی کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ 28 نومبر بھی نہیں بلکہ کہنا چاہیے 21 نومبر ہوگی، کیونکہ 21 اور 22 کے دن یہ فیصلہ اناؤنس ہو جائے گا. تو اس کے بعد سارے فریکینڈ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گے. اور دسمبر جو ہوگا، ویسے بھی ٹھنڈ ہوتی ہے دسمبر میں تو چیزیں سکڑنا شروع ہوتی ہیں، تو یہ احتجاج بھی سکڑنا شروع ہو جائیں گے. چلیں ناظرین، رضوان رضی صاحب نے جو ہے وہ آپ کو کٹ آف ڈیٹ دے دی ہے کہ 21 اور 22 نومبر کو جب تک اعلان نہیں ہو جاتا تب تک یہ ہلچل اسی طرح سے رہے گی. اس کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈ پڑنا شروع ہو جائے گی سب کو ہی. تو دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کتنا زور لگاتی ہے اور حالات جو ہے وہ کس کروٹ کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.